اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے جو مشاہدہ شیئر کر رہی ہوں یہ ایک بہن نے شیئر کیا ہے اور وہ کثرت سے درود ابراہیم کا ورد کرتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ دسمبر 2022 میں میرے کزن اور ان کی فیملی پاکستان آئی۔ کافی سالوں بعد جو میرے کزن کی فیملی ہے وہ پاکستان آئی تھی، ہمارے گھر بھی آئے لاہور، اور میرے کزن اکثر پاکستان آتے رہتے تھے، لیکن بیوی بچے کافی سالوں کے بعد آئے تھے۔ شدید سردی کی وجہ سے وہ اپنی گاڑی میں لاہور نہیں آئے بلکہ ٹرین سے آئے، اور ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ لاہور آتے تھے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ضرور سلام کرنے کے لیے حاضری دیتے تھے۔ وہ کچھ ماہ پہلے آ چکے تھے پاکستان اپنی بیوی بچوں کے بغیر، تو انہوں نے وہاں پر حاضری دے لی تھی۔ اس دفعہ جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی، میں اور میری ایک اور بھابھی، ہم تینوں خواتین چلی جائیں اور سلام کر کے واپس آ جائیں۔ بہرحال ڈیسائیڈ یہی ہوا، بچے ہم نے اپنے ان کزن کے پاس اور میرے بھائی جو تھے ان کے پاس چھوڑے اور ہم تینوں خواتین چل پڑی۔ ہم نے اوبر کروائی، اوبر کی لوکیشن اور جو اس کا راستہ تھا وہ سب کچھ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کر دیا۔ ہمیں صرف اس بات کی اجازت ملی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر واپس آنا ہے، کیونکہ انہوں نے پھر گھر سے ٹرین اسٹیشن کی طرف بھی جانا تھا۔ بہرحال یہ کہتی ہیں کہ ہم تینوں خواتین اوبر میں چل پڑیں اور ہم تسلی سے بیٹھے، کیونکہ ہم نے اوبر کا سارا راستہ اور ڈرائیور کی انفارمیشن، گاڑی کی انفارمیشن اور جو بھی چیزیں تھیں وہ سب بھائی کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں کافی عرصے سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کا سوچ رہی تھی، لیکن کوئی وسیلہ نہیں بن رہا تھا، تو میں بہت خوش تھی کہ چلو یہ باہر سے لوگ آئے ہیں، ان کی وجہ سے میرا بھی وسیلہ بن گیا۔ کہتی ہے کہ میری عادت ہے کہ گھر سے نکلتے وقت وضو ضرور کرتی ہوں اور کاؤنٹر ہاتھ میں رکھتی ہوں اور درود ابراہیم پڑھتی رہتی ہوں۔ بہرحال ہم چلے گئے۔ ڈرائیور کو نیا نیا ہی لگ رہا تھا۔ ہم تینوں خواتین میں سے صرف میری بھابھی کے پاس موبائل تھا اور ضرورت کے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، اور اسی اوبر سے ہم نے طے کیا کہ ہم وہاں کچھ دیر رکیں گے اور اسی اوبر سے واپس آ جائیں گے۔ بہرحال سفر شروع ہوا، میں نے حسب معمول درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ کوئی بات کرتا تو جواب دے دیتی، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنے لگ جاتی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے شک ہوا جیسے یہ ڈرائیور کچھ مشکوک سا لگ رہا ہے، بار بار مرر سے پیچھے دیکھتا، اور ایسا بھی محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہماری باتیں سن رہا ہو۔ ایک بار آپ کو ڈرائیور دیکھے، 2 بار دیکھے، سمجھ تو آتا ہے، لیکن 1 منٹ میں کئی مرتبہ پیچھے مڑ کر اس نے ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میری دونوں بھابیاں بہت مطمئن تھیں، مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ بہرحال مجھے کھٹکا ہو چکا تھا۔ خیر سارے راستے میں درود ابراہیم پڑھتی آئی۔ ہم وہاں پہنچے اور ہم نے اسے ایک مخصوص جگہ کا بتایا کہ ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے بعد وہاں آ جائیں گے، اور ہم اپنے وعدے کے مطابق سلام عرض کر کے مقررہ وقت پر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر ہم نے اس کو کھڑا کیا تھا۔ وہ ڈرائیور وہیں کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال جب ہم گاڑی میں واپس بیٹھے تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی باڈی لینگویج بدلی ہوئی تھی اور وہ مسلسل اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا۔ جتنا خاموش آتے ہوئے وہ تھا اتنی ہی اب وہ مسلسل باتیں کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی مسلسل پیچھے دیکھتا جا رہا تھا۔ میری بھابیاں مسلسل اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ بہرحال میرے دل میں جو شک تھا وہ یقین میں بدل چکا تھا کہ اس بندے کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اس کا فون پر مسلسل بات کرنا، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا، سڑک پہ سے اس کا دھیان ہٹا، اور ایک دفعہ تو ہم بہت برے ایکسیڈنٹ ہونے سے بھی بچے۔ جب یہ ایکسیڈنٹ سے ہم بچے تو میری بھابھی نے پھر بھائی کو فون ملا دیا۔ بھائی بھی پریشان ہونے لگے کہ جاتے ہوئے تو جلدی پہنچ گئے تھے تم لوگ مزار پر، اب واپس آتے ہوئے اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ یہ ڈرائیور کچھ اتنی مشکوک سی حرکتیں کرنے لگا کہ جہاں سے اس نے لیفٹ ٹرن لینا تھا وہاں وہ ٹرن نہیں لیا، مختلف ٹرن لینے لگا، کبھی سیدھا چل پڑتا۔ ہم نے اپنے بھائی کی بھی اس سے بات کرائی، انہوں نے اس کو سمجھایا، راستوں کی مختلف نشاندہی کی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے جان بوجھ کر یہ ساری انسٹرکشنز اگنور کر رہا تھا۔ کئی مرتبہ بھائی نے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ سڑک پر نشانی نظر آ رہی ہے، تو آگے سے کہتا کہ نہیں، ظاہر ہے گاڑی یہ سیدھے راستے پہ چلا ہی نہیں رہا تھا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پہ تو آ کے اس نے نہ صرف اپنے فون کی لوکیشن بند کی بلکہ فون ہی بند کر دیا اور کافی آگے تک گاڑی لے گیا۔ اب تو ہم سب کافی حد تک پریشان ہونے لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں مسلسل درود ابراہیم کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ خدا کا معجزہ دیکھیں کہ جیسے ہی اس نے ایک جگہ ٹرن لیا تو وہاں پر موٹر وے کی پولیس نظر آ گئی۔ جیسے ہی اس نے پولیس کی گاڑی کو دیکھا اس نے وہیں سے گاڑی ریورس کی، اور اللہ کا کرم کہ پھر اس نے سیدھا راستہ لیا اور ہمیں گھر پہنچا دیا۔ جب بھائی نے یا ہم نے اس کو ڈانٹا تو آگے سے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا اور بہانے بنانے لگا۔ خیر الحمدللہ کہ ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ یہ سب درود پاک کی برکت تھی کہ ہم اکیلی عورتیں ہر طرح کے حادثے سے بچ گئیں، ورنہ اس بندے کے ارادے اور کام نیک بالکل نہیں تھے۔
کیونکہ ہمارے گھر سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا راستہ صرف 10 منٹ کا تھا گاڑی پہ، جو اس نے واپسی میں مختلف غلط ٹرنز لے کر اچھا خاصا وقت ضائع کر دیا تھا۔ بے شک یہ درود کی برکت تھی، اور جن ہستی کے پاس ہم سلام کرنے گئے تھے ان کا بھی کرم تھا کہ ہم خیریت اور عافیت سے اپنے گھر پہنچ گئے۔ میرا سب کو یہی مشورہ ہے اور یہی کہنا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر کسی کام کے لیے یا کسی بھی سفر پہ نکلیں تو باوضو ہو کے نکلیں اور مسلسل درود شریف پڑھتے رہیں۔ زیادہ تر تو یہی دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ کسی بھی سفر پہ نکلتے ہیں سارا راستہ اونچی آواز میں میوزک سنتے چلے جاتے ہیں۔ اگر زیادہ کسی کو فکر ہوتی ہے تو بس سفر سٹارٹ کرتے ہوئے سفر کی دعا پڑھی اور اللہ اللہ خیر سلام۔ بہت سارے ایسے مشاہدات دیکھے گئے ہیں کہ جن میں جب سفر کے دوران آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کے جانی اور مالی حادثات سے اور ڈاکہ زنی وغیرہ سے بچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، درود شریف کی تبلیغ بھی دوسرے لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب اور دیدار عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔